اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کی التورات، تورات کو، فیہا ھدی و نور، تورات کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، روشنی بھی تھی۔ یعنی کون سی روشنی؟ جس روشنی میں چل کر انسان جنت تک پہنچ سکے، صراط مستقیم تک پہنچ سکے۔ یہ تورات اور انجیل جو آسمانی کتابیں پچھلی ہیں، ان کے ماننے والوں کو قرآن کا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ قرآن مجید نے ان کتابوں کی تصدیق کی، ورنہ ان کو کون جانتا تھا؟ چونکہ تاریخی طور پر بھی یہ کتابیں ثابت ہی نہیں ہیں۔ یہ تو قرآن تھا جس نے آ کر دنیا کو بتایا کہ یہ واقعی مستند کتابیں تھیں اور ان کے اندر تحریف کر دی گئی، لیکن بجائے اس کے کہ اس کے وہ احسان یعنی شناس ہوتے اور اس کا احسان مانتے، انہوں نے الٹا اس کی مخالفت کی اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کیونکہ تورات اور انجیل کے بارے میں تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ کس زبان کے اندر نازل کی گئی تھی۔ آج دنیا میں ان کے ترجمے ہی ملتے ہیں اور وہ براہ راست، یعنی نبی کی براہ راست بات بھی نہیں ہے، نبی سے سن کر لوگوں نے ان کو لکھا اور آگے پھر رپورٹ کیا، تو کچھ باتیں محفوظ رہ گئیں، کچھ باتیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ قرآن کا احسان ہے ان امتوں پر کہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا تھا جس میں نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی، یحکم بها النبیون، اور فرمایا کہ اسی کے ذریعے انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، الذین اسلموا، کون سے انبیاء؟ جو سارے مسلمان تھے۔ یعنی انبیاء کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ سارے مسلمان تھے، اسلام والے تھے، یعنی انبیاء کا دین اللہ نے سارے کے سارے انبیاء کا دین اسلام ہی رکھا تھا۔ یہ لوگوں نے بعد میں نام بدل دیے۔ للذین ھادوا، کن کے لیے وہ فیصلے کرتے تھے؟ جو یہودی تھے، یعنی یہودی قوم کے فیصلے نبی اس تورات کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی کتابوں کے ذریعے فیصلہ کیا کرتے تھے، تورات کے ذریعے۔ ربانی اور احبار کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ربانی کہتے ہیں رب والا، اور ربانی کی جمع ہے ربانیون۔ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ربانی سے مراد علماء ہیں اس امت کے، اور احبار سے مراد اس امت کے فقیہ ہیں، یعنی جو بڑے علماء، عالم سے بھی آگے۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ربانی سے مراد علماء نہیں ہیں بلکہ اللہ والے ہیں، جسے ہم صوفی کہہ سکتے ہیں، درویش ہیں جو اللہ والے ہیں، اور احبار سے مراد علماء ہیں۔ بہرحال دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تورات کے ذریعے انبیاء بھی فیصلے کرتے رہے، اور جو اس زمانے کے علماء تھے اور اس زمانے کے جو فقیہ تھے وہ بھی اسی کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کے ذمے لگایا گیا تھا کتاب اللہ کی حفاظت، کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، ان کو گواہ بھی بنایا گیا تھا اس کتاب پر۔ اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، کہ تم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، وَاخْشَوْنِي، مجھی سے ڈرنا ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت پہ بیچ دینا، اس کا مطلب ہے کسی قیمت پر بھی نہ بیچنا۔ اللہ کی آیات انمول ہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں بیچی جا سکتی۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو بنی اسرائیل کو کہی گئی ہیں، ساری کی ساری مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ یعنی مسلمان علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں، اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں سے بات کریں،
اللہ ہی سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ کی باتوں کو کم قیمت پر نہ بیچیں، غلط مسئلے لوگوں کو نہ بتائیں۔ یعنی جو باتیں تورات کے اندر موجود تھیں، جن باتوں کو قرآن نے جن کی نفی نہیں کی، وہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی وہ عمل کے قابل ہیں۔ ان تورات کے وہ تمام احکام جن کی قرآن نے کوئی نفی نہیں کی یا قرآن نے کوئی نیا حکم نہیں دیا، وہ سارے باتیں اس امت کے لیے بھی واجب العمل ہیں۔ انہی باتوں کو قرآن کے اندر بھی دہرا دیا گیا ہے، تورات کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں جو تھیں، انبیاء بھی اسی کے ذریعے یہ کام کرتے تھے، اور اس زمانے کے جو علماء تھے، ربانیین اور احبار تھے، جو فقیہ تھے، وہ بھی اسی کے ذریعے سارے کے سارے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ اس کے بجائے قرآن مجید موجود ہے، اللہ کی کتاب، تو اب علماء کی، ربانیون کی، احبار کی، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ترجیح دے کر اس کے مطابق فیصلے کریں، اس کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتائیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو نہ کرے، وَمَن لَّم جو نہ کرے، يَحْكُم جو فیصلہ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو منکر ہیں۔ یعنی اگر کوئی کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یا اس کی بات کو نہیں مانتا، تو گویا اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے، اور گویا اللہ کی نظر میں وہ منکر ہے۔ قرآن کے کسی ایک حکم کا منکر بھی گویا پورے قرآن کا منکر ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ جی میں فلاں کو مانتا ہوں، فلاں نہیں مانتا، پوری بات ماننی پڑے گی۔ ایک کا بھی انکار کیا تو گویا پورے قرآن کا انکار ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهَا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فرمایا ہم نے ان پر یہ بھی فرض کیا تھا، فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کہ جان کے بدلے جان، یعنی اگر کوئی بندہ قتل ہوگا تو اس کا جرمانہ کیا ہے، سزا کیا ہے، قتل ہے، قتل کے بدلے قتل۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور اسی طرح زخموں کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ یہ قصاص ہے، یعنی جتنا کسی نے نقصان دوسرے کو پہنچایا ہے اتنا ہی نقصان اس کو پہنچایا جائے گا۔ کسی کی آنکھ یعنی اس کی آنکھ توڑ دی ہے تو وہ آنکھ جو ہے وہ اس کی بھی توڑی جائے گی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا ہے تو اس کا بھی ہاتھ توڑا جائے گا، دانت توڑ دیا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا، کان کاٹا ہے تو اس کا بھی کان کاٹا جائے گا۔ اصل حکم یہ ہے، اور یہ حکم مسلمانوں پر بھی نافذ العمل ہے، کیونکہ قرآن نے اس کے خلاف بات نہیں کی، قرآن نے اس کے بعد کوئی اور حکم نازل نہیں کیا، اسی کو دہرایا ہے کہ جو حکم ہم نے تورات کے اندر دیا تھا اس امت کے لیے بھی یہی حکم ہے، قصاص، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ یعنی جتنا کسی نے کسی کو زخمی کیا ہے یا نقصان پہنچایا ہے، اصل تو عدالت کے ذمے یہی ہے کہ اس کو اتنی ہی سزا دے۔ کسی کا کان کاٹا ہے تو اس کے کان کاٹا جائے، ناک کاٹا ہے تو ناک کاٹا جائے، اور یہ ایسا یعنی عادلانہ فیصلہ ہے کہ اس کے بعد ویسے ہی جو جرائم جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے فرمایا کہ والجروح قصاص اور زخموں کا بھی قصاص لیا جائے۔ فمن تصدق به البتہ جو معاف کر دے، جو زخمی ہوا ہے، جس کو نقصان پہنچا ہے، اگر وہ معاف کر دے، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ اللہ فرماتے میں اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دوں گا۔ یعنی اگر وہ معاف کر دے تو آخرت میں اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ معافی کو قرآن مجید نے بہت ہی اہمیت دی ہے، یعنی ہر جگہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ معاف کرے، تم انسانوں کو معاف کرنا سیکھو۔ یعنی اتنے بڑے جرائم کے بعد بھی، اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی اللہ نے ترغیب دی ہے کہ معاف کر دو۔ اگر تم معاف کر دو گے، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ تو تمہارا یہ معاف کرنا آخرت میں تمہارے لیے کفارہ بن جائے گا، تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے، اور حضور کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیا، یعنی حق پر تھا اپنا حق چھوڑ دیا، تو میں جنت کے درمیان میں اس کے لیے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگ تو ناجائز پہ جھگڑے کرتے ہیں نا، حضور نے فرمایا حق بھی چھوڑو، جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، جھگڑے سے بچو، لڑائی سے بچو، فساد سے بچو، اپنا حق بھی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، وہ حق تمہیں اللہ قیامت کے دن دے دیں گے۔ اب یہاں بھی یہی فرمایا کہ اگر تمہیں اتنے شدید زخمی بھی ہو، اس کے باوجود اگر تم نے معاف کر دیا تو وہ تمہارے گناہوں کا اللہ کفارہ بنا دیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ پھر اسی بات کو دہرایا گیا جو پیچھے دہرائی ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے، اس کو نہ مانے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یقیناً وہی لوگ ظالم ہیں۔
پہلے کافر کہا گیا، اب یہاں پہ ظالم کہا گیا، بس یہی فرق ہے دونوں آیتوں میں، گویا وہ کافر بھی ہیں اور گویا وہ ظالم بھی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔